آپ کو کیا لگتا ہے کہ جہانگیر ترین کی نااہلی اب کیا جہانگیر ترین نااہل نہیں رہیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ ان کے حق میں آ جائے؟ دیکھیے اس میں ظاہر لا پوائنٹ جو انوالو ہے، اگر تو کوئی نئی گراؤنڈ ان کے وکیل کے ہاتھ آ گئی ہے جس کی وجہ سے انہیں کوئی ریلیف مل سکتا ہے تو شاید اس میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو انڈورس کیا تھا سپریم کورٹ نے ان کی اپیل ریجیکٹ کرتے ہوئے، تو اس کے بعد کوئی بادی نظر میں کوئی ایسی گنجائش نظر نہیں آتی کہ کوئی سالڈ ایسی گراؤنڈ ہوگی جس کی بیس پر سپریم کورٹ اپنی اپیل جو ہے اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے ان کی کوئی ایکویٹل کی کوئی راہ ہموار کر سکتی ہے اور ان کی نااہلیت ختم کر سکتی ہے. ایسا پاسبل بادی نظر میں تو نہیں نظر آتا. لیکن بات وہی ہے کہ ان کے وکیل جو ہے جہانگیر ترین صاحب کے، اگر انہوں نے کوئی ایسا لا پوائنٹ نکال لیا ہے، کوئی ایسا نقطہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے جس سے ان کو ریلیف دلانا ان کے لیے پاسبل ہے، تو میں بھی یہ ظاہر ہے انصاف کی عملداری کا معاملہ ہے. عدالتوں نے ظاہر ہے جو حقائق شواہد ہوتے ہیں جو ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اس کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ نااہلیت کے بعد جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو ایک پی ٹی آئی کی صفوں میں اور خود عمران خان صاحب کی طرف سے جو ایک مہربانی کی جا رہی ہے، انہیں کابینہ کے اجلاسوں میں شریک کیا جاتا ہے، انہیں ایک قسم کا معاون خصوصی کا سٹیٹس حاصل ہے، تو یہ نااہلیت کے بعد اگر یہ سب کچھ انجوائے کر رہے ہیں، آزاد امیدواروں کو لے کر آتے رہے عمران خان جی وہ سارے معاملات سامنے ہیں نا، تو میرا خیال ہے سب سے پہلے عدلیہ کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ نااہل قرار پانے کے بعد یہ ساری وہ سہولتیں کیسے انجوائے کر رہے ہیں جو ایک اہل شخص کے لیے ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے اگر سو موٹو ایکشن بھی فادر چیف جسٹس صاحب جو جس طرح وہ لے رہے ہیں مختلف ایشوز پر، اگر اس ایشو پر بھی سو موٹو ایکشن لے لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. پھر ٹھیک ہے، لیکن آپ کے مطابق قانون کے مطابق سزا ختم ہونے کے امکانات ہیں؟ مجھے امکان نظر نہیں آتا. جی نہیں نظر آتا، نہیں کا آپشن ہے. احسان شوکت صاحب آپ کے سامنے بھی یہی